بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین وظہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد درود شریف پڑھ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے اتباع اللہ کے رسول کی فرما برداری کہ وہ نقشے اور وہ مناظر امت کو دکھائے کہ تا قیامت اس کا کوئی مثال، اس کا ثانی ملنا ناممکن سی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ جو انبیاءوں کو معجزات ملا کرتے تھے، اللہ نے کم و بیش وہی چیزیں کرامات بنا کر حضور کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا کچھ اور ہے اصل، لیکن سفینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو ان کا نام کیسے پڑا؟ ان کا نام ایسے پڑا کہ ایک دفعہ سفر کی تیاری تھی اور سب اپنا اپنا سامان اٹھائے ہوئے تھے، کچھ اضافی سامان بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز لگائی اور کہا اپنی چادر بچھاؤ، اور ان کی چادر پر وہ سارا اضافی سامان حضور نے ان کی چادر پہ رکھ دیا اور کہا چلو اٹھاؤ، تم تو سفینہ ہو، تم تو کشتی ہو، اٹھاؤ۔ تو اس دن سے ان کا یہ نام پڑا کہ حضور نے خود کہا تم تو سفینہ ہو، اٹھاؤ یہ سارا سامان۔ فرماتے ہیں وہ سامان تو اتنا تھا، ایک بندے سے کیسے اٹھے، لیکن آقا کا یہ کہنا تھا، فرماتے ہیں بس میرے اندر اتنی طاقت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی، 1 2 3 4 نہیں، اگر 7 اونٹوں کا بوجھ بھی دے دو تو میں اٹھا لوں۔ 7 اونٹوں کا بوجھ میرے لیے بالکل آسان ہے اٹھانا۔ آپ بتائیے کتنے من ہو جائے گا؟ جی 7 اونٹوں کا بوجھ، تو کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیں، آپ کی زبان مبارک سے صرف لفظ نکلا کہ تم تو کشتی ہو، تم تو سفینہ ہو، اٹھاؤ یہ سامان، اور اللہ نے حضور کے ان الفاظ کو پر مہر لگا دی، اور اتنی طاقت اللہ نے دے دی اس صحابی کو کہ 7 اونٹوں کا بوجھ بھی ہو تو ان کے لیے اٹھانا آسان ہو گیا۔ تو عطا کرنے کے تو بہت انداز ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ صاحب اس کے لیے بڑے مجاہدے ہوں۔ کسی وقت بھی نظر کرم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی قسمت کا ستارہ چمک سکتا ہے۔ تو حضور کے الفاظ میں اگر اتنی طاقت ہے تو بتائیے آپ کے بتائے ہوئے کردار میں، آپ کے بتائے ہوئے راستے میں، آپ کے ارشادات اور فرامین میں کتنی طاقت ہوگی۔ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں اگر اتنی طاقت ہے اور اتنا اس میں وزن ہے، کسی کو سفینہ کہہ کے پکار دیا تو اللہ نے واقعی اس کو ایسی طاقت دے دی کہ جتنا سامان چاہے اٹھا لے، اس کے لیے آسان ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، کشتی کا پانی کا سفر تھا، اللہ کی شان طوفان آیا، سب تہس نہس ہو گیا، کشتی بھی ٹوٹ گئی، ساتھی بھی پانی میں بہہ گئے۔ یہ ایک تختے پہ بیٹھے بیٹھے پانی کی لہریں ان کو ایک جنگل میں چھوڑ آئی۔ جنگل میں اترے تو سارے درندے اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے تمام درندوں سے، شیروں سے اور درندوں سے کہا کہ انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا تعارف کرا رہے ہیں جنگل کے جانوروں کو، ارے بھائی میں اللہ کے رسول کا غلام سفینہ ہوں، اپنا تعارف کراتے۔
اب بتائیے، اللہ نہ کرے ہم ایسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہم تو اپنے باپ دادا کا نام بھی ہمیں یاد نہ رہے، جنگل کے درندے سامنے آ جائیں تو سب کچھ بھول جائیں، لیکن ان کا اطمینان اور تسلی دیکھیں. جانوروں سے کہہ رہے ہیں میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا غلام ہوں. کہتے ہیں ایک بڑا ببر شیر آیا اور ان سارے درندوں کو بھگا دیا، اور پھر مجھے لے کے وہ راستے پہ چلنے لگا، میری رہبر اور رہنمائی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے مکے کی طرف جو شاہراہ جا رہی تھی اس پہ لے آ کے چھوڑا. اب بتائیے کیا اللہ کی شان ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو کہاں کہاں کس طرح سے. اب بتائیے جنگل کے جانور مطیع اور فرما بردار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی تو یہ شان ہے کہ جنگل کے بادشاہ بھی ان کی غلامی کر رہے ہیں، جنگل کے درندے جانور بھی ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے. تو ایسی ایسی کرامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہیں کتابوں میں. ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے اتنے پیارے، اللہ نبی کے اتنے پیارے. ایک دفعہ حضرت انس ابن نضر کی بہن کا پڑوسن سے جھگڑا ہو گیا، وہ کچھ کھینچ کے جو مارا تو پڑوسن کے 2 دانت ٹوٹ گئے. وہ مقدمہ آ گیا اللہ کے نبی کے پاس. اب وہ کہہ رہے ہیں جی انصاف کریں، دانت کے بدلے دانت. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تو یہی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت. حضرت انس ابن نضر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے؟ بھائی اللہ کا انصاف تو یہی کہتا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. آقا نے فرمایا اے انس، اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو قسم کھا رہا ہے. تو کہا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. ابھی مقدمہ چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں پڑوسن کے گھر والے آ گئے، کہنے لگے جی ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، بس جو جرمانہ ہے مرم پٹی علاج کا جو خرچہ ہے وہ ہمیں دے دیں. مقدمہ ختم ہو گیا، راضی ہو گیا، راضی نامہ ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھا تم نے اللہ نے انس کی قسم کو کیسے پورا کیا. خدا کی قسم میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی قسم کو ضائع نہیں جانے دیتا، اللہ ان کے الفاظ کی لاج رکھتا ہے. اور انس ابن نضر انہی لوگوں میں سے ہیں کہ قسم کھائی تو اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی کہ میرے بندے نے میرے توکل پہ اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے ان کی لاج رکھی. اور غزوہ احد میں جب جنگ شروع ہونے والی تھی، حضرت انس ابن نضر کہتے پھر رہے ہیں یار مجھے اس پہاڑ کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، عجیب مہک آ رہی ہے. لوگ پوچھتے تھے بھئی کیسی خوشبو ہے، کیسی مہک ہے؟ تو مسکرا کے فرماتے تھے ارے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اسی غزوہ میں انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. کیسی کیسی ہستیاں اللہ نے کرامات کا دھور حضرات صحابہ کے مبارک زندگیوں سے اس امت کو دکھائے. عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور شاعر تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 2 برس قبل تک کافروں کے ساتھ تھے، اور حضور کی اور اسلام کی مذمت میں شعر لکھا کرتے تھے، یعنی گستاخ رسول بھی تھے. لیکن حضور کی وفات سے 2 برس پہلے اللہ نے توبہ نصیب کر دی، آقا کی غلامی میں آ گئے.
یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میں نے کتنے اشعار لکھے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف. آقا نے فرمایا بس ہمارے آگے سر جھکا دیا تیرا سب معاف، ساری گستاخیاں بدعمالیاں سب معاف. عامر ابن فہیرہ جنگ میں شریک ہوئے، اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا. جب شہادت کا درجہ عطا فرمایا دشمن کا نیزہ سینے میں گھس گیا تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا نعرہ لگایا ہے انہوں نے مرتے مرتے کہ ہم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ آقا نے فرمایا ارے بھائی جنت اس کے سامنے تھی، وہ اس کامیابی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ شہادت ملی لیکن میں کامیاب ہو گیا، جنت تو میرے سامنے ہے، وہ اس کامیابی کا تذکرہ کر رہا تھا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ عامر ابن فہیرہ کا جسد خاکی میت اوپر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے. ہم حیران ہو گئے، ڈر گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان کی میت کو فرشتے اٹھا کر اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن قبیلہ ہے. یہ ڈر تھا کہ ان کو قبر سے نکال کر ان کی لاش کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ نے اس عاشق رسول کی لاش کو، جسد خاکی کو اپنے خزانوں میں جمع کر دیا. اب بتائیے حضرات صحابہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اس مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کا جنازہ آنکھوں کے سامنے آسمانوں پہ بلند ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سچی توبہ دیکھو ایسی چیز ہے. ایک ایسا بندہ کہ جس نے زندگی کے 40 برس اسلام کے خلاف گزارے، حضور کے مخالف شعر لکھتے رہے، کلام لکھتے رہے اسلام کی مخالفت میں، لیکن توبہ ایسی چیز ہے کہ سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سچی توبہ نصیب ہوئی، سچی غلامی اختیار کی تو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا. آپ نے ابھی سنا کہ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ ان کے جسم تک کو اپنے خزانوں میں اٹھا لیا کہ کہیں دشمن ان کی قبر کھول کر ان کی جسد خاکی کی بے حرمتی نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق